بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، یہ ذکر ہے 1967 میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اوول میں کھیلے گئے تیسری اور سیریز کے آخری میچ کے آخری دن کا، جب پاکستانی ٹیم کی 8ویں وکٹ صرف 65 رن پر گری تو وہاں موجود کرکٹ کی دنیا کے دو بڑے صحافیوں جان ووڈ کلارک اور عمر قریشی کے درمیان ہونے والا مکالمہ اہمیت اختیار کر گیا۔ ناظرین، جان ووڈ کلارک کہنے لگے کہ 8ویں وکٹ گرنے کے بعد اب پاکستان کے پاس کچھ نہیں بچا، جس پر عمر قریشی نے مختصر سا جواب دیا کہ ابھی آصف اقبال کی بیٹنگ باقی ہے۔ اس کے بعد اوول کے میدان میں جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ 9ویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے آئے آصف اقبال نے صرف 3 گھنٹے 10 منٹ کی بیٹنگ میں 146 رن کی شاندار اننگز کھیل ڈالی، جس میں 21 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے۔ ناظرین، یہ ان کی پہلی ٹیسٹ سینچری تھی۔ انہوں نے 10ویں نمبر کے بیٹسمین انتخاب عالم کے ساتھ 9ویں وکٹ کی شراکت میں 190 رنز کا اضافہ بھی کر دیا، جو 31 سال تک ٹیسٹ کرکٹ میں 9ویں وکٹ کی شراکت کا عالمی ریکارڈ رہا۔ انتخاب عالم نے اس اننگز میں 51 رن سکور کیے تھے۔ اگرچہ پاکستانی ٹیم اول ٹیسٹ ہار گئی، لیکن آصف اقبال کی جرأت مندانہ بیٹنگ کی بدولت وہ اننگز کی شکست سے بچ گئی۔ ناظرین، آصف اقبال 55 سال پرانی یادوں کو BBC اردو کے ساتھ تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کھانے کے وقفے پر گراؤنڈ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ چونکہ یہ میچ جلدی ختم ہونے والا ہے، لہٰذا تماشائیوں کی بڑی تعداد کی مایوسی دور کرنے کے لیے دونوں ٹیموں کے درمیان ایک نمائشی ون ڈے میچ کھیلا جائے گا۔ اقبال آصف کہتے ہیں کہ میں یہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتا کہ اس اعلان کی وجہ سے ہی میں وہ یادگار اننگز کھیلنے میں کامیاب ہوا، لیکن میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ابھی میچ ختم نہیں ہوا تو یہ لوگ اس طرح کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا غصہ تھا اور میں ان کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا۔ آصف اقبال اپنی اس اننگ کی وجہ سے دنیا کے سامنے پہلی بار ایک مستند بیٹسمین کے طور پر سامنے آئے۔ اسی سیریز کے لارڈز ٹیسٹ میں بھی انہوں نے 9ویں نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے 76 رن اسکور کیے اور 187 رن بنانے والے کپتان حنیف محمد کے ساتھ 130 رن کی اہم شراکت قائم کی۔ ناظرین، جریدے وزڈن المانک نے آصف اقبال کو اس سال اپنے 5 بہترین کرکٹرز میں شامل کیا تھا اور کینٹ کاؤنٹی نے ان سے کھیلنے کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ وہ بستگی 14 برسوں تک محیط رہی۔ الیکس بینسٹن نے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف مختصر لیکن ان الفاظ میں کیا تھا، ناممکن حالات کا اسپیشلسٹ۔ ناظرین، عمر قریشی نے اوول کی اس اننگز کے بارے میں یہ دلچسپ انکشاف کیا تھا کہ جب آصف اقبال اپنی ٹیم کو اس شکست سے بچانے میں مصروف تھے، اس وقت پاکستانی ٹیم کے مینیجر اے خان کرکٹ پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے ٹی وی پر ومبلڈن ٹینس کا میچ دیکھنے کا شوق پورا کر رہے تھے۔ ناظرین، آصف اقبال کو ایک ایسے بیٹسمین کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے جنہوں نے پاکستانی ٹیم کو کئی دفعہ مشکل صورتحال سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا اور اسی وجہ سے ہی وہ مین آف کرائسس کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ناظرین، 1967 کے اوائل میں MCC انڈر 25 کے خلاف ڈھاکہ میں جب پاکستانی انڈر 25 کو فالو آن کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے اس موقع پر بڑے اطمینان سے اپنے کوچ مقصود احمد سے کہا تھا، پریشان مت ہو، مجھ پر چھوڑ دو، اور کریز پر جا کر انہوں نے براؤن، آرلینڈ، پوکاک اور انڈروورڈ پر مشتمل بولنگ اٹیک کے خلاف 117 رنز بنائے تھے۔ 1964 میں نیوزی لینڈ کے خلاف ویلنگٹن ٹیسٹ میں بھی پاکستانی ٹیم اسی طرح کی صورتحال سے دوچار تھی، جب اسے جیتنے کے لیے 259 رنز کا ہدف ملا تھا، لیکن صرف 19 رنز پر 5 وکٹیں گر چکی تھی۔ اس مرحلے پر آصف اقبال نے 81 منٹ کریز پر ٹھہرتے ہوئے 52 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگز کھیلی اور پاکستانی ٹیم کو شکست سے بچا لیا تھا۔ ناظرین، اس اننگز میں بھی ان کا ساتھ انتخاب عالم نے دیا تھا اور پھر 1977 میں آسٹریلیا کے خلاف ایڈیلیڈ ٹیسٹ کو کون بھول سکتا ہے، جس کی دوسری اننگز میں آصف اقبال نے ناقابل شکست 152 رنز بناتے ہوئے اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلنے والے اقبال قاسم کے ساتھ آخری وکٹ کی شراکت میں قیمتی 87 رنز کا اضافہ کیا تھا۔ ناظرین، جب وہ جا رہے تھے تو شائقین ان کو کھڑے ہو کر تالیوں کے ساتھ الوداع کہہ رہے تھے۔ آصف اقبال کہتے ہیں کہ کرکٹ میرا جنون تھا، میں تعلیم اس لیے حاصل کر رہا تھا کہ اچھی ملازمت مل سکتی ہے۔ برصغیر میں یہ ایک عام سوچ ہوا کرتی تھی، حالانکہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ ہر وقت کرکٹ ہی کھیلتے رہتے ہو، کبھی پڑھ بھی لیا کرو، تو میں کہتا تھا کیوں؟ وہ جب یہ کہتی تھی کہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھی ملازمت مل جائے گی تو میں کہتا تھا کہ میں کرکٹ کو ہی آمدنی کا ذریعہ بناؤں گا۔
حالانکہ اس زمانے میں کرکٹ کے پروفیشنل گیم ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ناظرین وہ بتاتے ہیں کہ کراچی آنے کے بعد میں ایک کلب میں میچ کھیل رہا تھا جس میں ٹیسٹ امپائر ادریس بیگ امپائرنگ کر رہے تھے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں کہنے لگے، میاں کل میرے دفتر آ جانا۔ ان کی وجہ سے مجھے PWD میں ملازمت مل گئی اور یوں کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری رہی۔ اس زمانے کے لحاظ سے تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ آصف اقبال کہتے ہیں، میں شارجہ کرکٹ کے رہنما عبد الرحمان مخاطر سے پہلی بار سابق ٹیسٹ کرکٹ حسیب احسن کے توسط سے ملا تھا۔ عبد الرحمان مخاطر شارجہ میں سابق ٹیسٹ کرکٹ حنیف محمد کی خدمات کے اعتراف میں ایک میچ کھلانے کے خواہش مند تھے۔ میں نے وہ میچ آرگنائز کروا دیا جو سنیل گواسکر 11 اور جاوید میانداد 11 کے درمیان تھا۔ میچ کے اگلے دن میں مخاطر سے ملنے ان کے دفتر گیا اور یہ تجویز دی کہ اس میچ کی کامیابی کے بعد اب ہر سال اس طرح کا میچ کروائیں جس کے ذریعے پاکستان اور انڈیا کے ریٹائرڈ کرکٹر کی مالی مدد ہو سکے جنہیں لوگ بھول چکے ہیں اور جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ مخاطر نے کہا کہ میں تیار ہوں لیکن آپ کو اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور یہ شارجہ میں کرکٹرز بینیفٹ فنڈ سیریز کی ابتدا تھی۔ ناظرین آصف اقبال کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ میچ فکسنگ شارجہ سے شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ معاملہ ہینسی کرونیے سے شروع ہوا تھا اور وہ میچز شارجہ میں نہیں بلکہ انڈیا اور جنوبی افریقہ میں ہوئے تھے۔ اصل میں لوگ حسد کرنے لگے تھے کہ ایک تو شارجہ کی کرکٹ کا اتنا بڑا نام ہو گیا اور دوسرا کہ میں اکیلا پاکستانی اس کی مینجمنٹ میں شامل تھا۔ ناظرین وہ کہتے ہیں کہ میں قطعاً یہ کریڈٹ نہیں لوں گا کہ شارجہ میں جو انٹرنیشنل میچز ہوتے تھے وہ میری وجہ سے ہوتے تھے، بلکہ اس وقت ایک پوری ٹیم ہوتی تھی جن میں قاسم نورانی، علی انور اور مظہر خان وغیرہ شامل ہوا کرتے تھے۔ شارجہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ICC اور خود عبد الرحمان مخاطر نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی جس میں کلائیو لائٹ بھی شامل تھے اور انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو انکوائری میں کیوں بلائیں کیونکہ آپ کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ناظرین آصف اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں شارجہ کے بارے میں اتنا شور مچایا گیا کیونکہ یہ آسان ٹارگٹ تھا، لیکن ICC اور خود عبد الرحمان مخاطر کی تشکیل دی ہوئی کمیٹی نے بھی تحقیقات کر لی۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کسی ایک شخص کو تو سزا ہوتی، کوئی ایک میچ تو سامنے آتا۔ آصف اقبال کا کہنا ہے، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ لے یا ان کے آفیشلز کسی ایک نے بھی شارجہ کو سپورٹ نہیں کیا، حالانکہ یہ سب کے سب بینیفیشریز تھے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ کرکٹر جو شارجہ میں آ کر کھیلا کرتے تھے انہوں نے بھی شارجہ کی حمایت میں آواز نہیں اٹھائی۔ ناظرین آصف اقبال مزید کہتے ہیں کہ انڈیا کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شارجہ کی وکٹیں پاکستانی ٹیم کو مدد دیتی ہیں، حالانکہ برصغیر کی وکٹیں دونوں ٹیموں کے لیے برابر مددگار ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ شارجہ میں ہونے والی کرکٹ میں ہمیشہ نیوٹرل امپائر ہوا کرتے تھے۔ ناظرین مشتاق محمد نے اپنی کتاب ان سائیڈ آؤٹ میں لکھا ہے کہ 1979 میں انڈیا کے دورے کے لیے انہیں ٹیم سے باہر کیے جانے کی سازش ہوئی تھی جس میں سینئر ساتھی کرکٹرز شامل تھے اور ان میں آصف اقبال پیش تھے جو نائب کپتان تھے اور ترقی پا کر کپتان بننا چاہتے تھے۔ ناظرین آصف اقبال کہتے ہیں کہ دراصل مشتاق محمد مجھ سے بات کیے بغیر ہی ٹیم میں سلیکٹ نہ ہونے کا ملبہ مجھ پر ڈال دیا، حالانکہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں سلیکٹرز ٹیم سلیکٹ کر کے کپتان کے حوالے کر دیتے تھے۔ میں نے ٹیم سلیکٹ کیے جانے سے پہلے بورڈ کے سربراہ KM اظہر اور چیف سلیکٹر وقار حسن سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے مشتاق محمد کو ٹیم میں سلیکٹ نہ کرنے کے بارے میں بتا دیا تھا اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔